الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں سارے ساتھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ وار دروس کا یہ مبارک سلسلہ جاری ہے، اور آج اس موضوع پر ہمارا 14واں درس ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قبول فرمائے آمین، اور اس کو مزید تکمیل تک لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں 6 ہجری کے واقعات مختصر ہم نے عرض کیے تھے، اور ہجرت کے 6 سال صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی غرض سے تشریف لے گئے تھے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، لیکن مشرکین نے نہ جانے دیا۔ کافی معاملات طے ہوئے، صلح ہوئی، کافی سخت شرائط پر ہوئی جو اکثر صحابہ کرام کو ناگوار گزری، لیکن اس کے علاوہ چارہ نہ تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح پر دستخط فرما دیے تو مجبوراً صحابہ کرام کو وہاں سے واپس ہونا پڑا، اور راستے میں سورہ فتح نازل ہوئی، جس کا کچھ حصہ میں نے ایک آدھ آیت آپ کو سنائی تھی پچھلے درس میں، اور کچھ آج عرض کریں گے۔ اس کے بعد جب یہ صلح ہوئی نا مشرکین سے، تو حالات امن میں دین کی تبلیغ بڑی آسان ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 6 سال تو یہ ہو گئے ہجرت کے بعد، اور 13 سالہ مکی دور تھا۔ کتنے سال ہو گئے؟ 19 سال۔ 19 سال میں جو لوگ ایمان لائے تھے، اگر آپ ان کی تعداد گنیں تو وہ چند ہزار تھی، اس سے زیادہ نہ تھی۔ لیکن اس کے بعد جب صلح ہوئی اور 9 ہجری کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے امیر بن کر گئے، پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے گئے، لیکن اس سے پہلے فتح مکہ میں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو صلح میں دین پھیلنے کے ذرائع آسان ہوتے ہیں اور زیادہ ہوتے ہیں۔ خیر، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے بڑے دشمن یعنی قریش سے مطمئن ہوئے، جان چھوٹی ان سے۔ 10 سال کے لیے معاہدہ ہو گیا تھا جنگ بندی کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ میں مصروف ہوئے۔ اب ایک شریر دشمن آپ کا یہودی وہ رہتا تھا، جو بہت شاطر، بہت چلاک، بہت عیار قسم کا تھا۔ تاہم بظاہر حالات بہتر ہوئے۔ اس دوران کوئی چھوٹے موٹے واقعات ہوئے۔ اب 7 ہجری کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ 7 ہجری کا ایک غزوہ ہے چھوٹا سا، جس کے 2 نام ہیں، غزوہ غابہ یا غزوہ ذی کرد۔ غزوہ غابہ یا غزوہ ذی کرد اس غزوے کو کہتے ہیں کہ مدینہ سے تھوڑا باہر احد کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ چر رہے تھے، اور ان میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تھے، اور رباح غلام بھی تھے، اور ایک آدھ چرواہا بھی تھا۔ اتنے میں ایک شخص جس کا نام عبد الرحمن تھا وہ بدبخت آیا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو شہید کیا اور اونٹوں کو ہانک کر لے گیا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا، وہ جو رباح غلام تھے، ان کو دیا کہ تم جلدی جاؤ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دو، اور میں ان کا پیچھا کرتا ہوں، کیونکہ اگر ان کو یوں چھوڑ دیں تو نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے،
تو حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے وہ جو ڈاکو تھے ان کا پیچھا کیا، اور آپ درختوں کی اوٹ سے ان پر تیر پھینکتے تھے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر، بہت تیز تھے، پھرتیلے بہت تھے، ادھر چھلانگ ماری اس درخت کے پیچھے چلا گیا، وہاں سے تیر پھینکا، پھر چھلانگ مار کے ادھر سے پھینکا۔ وہ یہ محسوس کرتے رہے کہ بندے زیادہ ہیں، کوئی ادھر سے مار رہا ہے تیر، کوئی ادھر سے مار رہا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے وہ کچھ سامان پھینکا کہ یہ لیں اور جان چھوڑیں ہماری، لیکن انہوں نے کہا پتر لگنے ہو، یہ پھر بھی پیچھا کرتے رہے، اکیلے، جرأت دیکھیے نا، اکیلے پیچھا کرتے رہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی پیچھے سے اطلاع مل گئی، وہ بھی آپ اللہ کے نبی بھی خود ساتھ، وہ بھی پیچھے آئے۔ ایک مقام پہ انہوں نے دیکھ لیا کہ سلمہ اکیلا ہے، اور یہ پہاڑ کی چوٹی پہ انہوں نے اپنے طور پہ گھیرا ڈالنے کی کوشش کی، تو انہوں نے للکار کر کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے نا بھاگنے کی، میں یہاں سے دوڑ لگاؤں تو تم مجھے مل نہیں سکتے، نہ تمہارے تیر مجھ تک پہنچیں گے، لیکن تم بھاگو، میں اگر کسی ایک کو بھی چھوڑ دوں تو مجھے اکوع کا بیٹا نہ کہنا، بھاگ کے دکھاؤ، اس لیے پنگا میرے ساتھ نہ لو۔ انہوں نے کہا ہماری جان چھوڑو، فرمایا جان تو نہیں چھوڑنی، نبی پاک کے چروائے کو شہید کر کے آ رہے ہو، اللہ کے نبی کی اونٹ چوری کر کے آ رہے ہو، اور تمہیں میں چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اتنے میں اللہ کے نبی آئے، خیر دیگر صحابہ کرام پہنچے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح چند اور صحابہ جنہوں نے اس عبد الرحمن پہ حملہ کیا۔ خیر سارا دن آگے چشمے کے پاس، جس کو کرد نام کا چشمہ کہتے ہیں، اس لیے غزوہ کرد بھی کہتے ہیں نا، وہاں پہ پانی کے قریب جاتے، وہ پیاسے تھے نا، صبح سے آئے، اونٹ چوری کیے، بھگا کے لے جا رہے ہیں، پانی کے قریب جاتے تو ادھر حضرت سلمہ بن اکوع تیر پھینکتے، پانی نہیں پینے دیا انہوں نے شام تک۔ اب وہ پیاس سے نڈھال، ادھر میں وہ عبد الرحمن تو مارا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ کو شاباش دی، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ کچھ ساتھی بھیجے، میں ان کا پیچھا کرتا ہوں، جو بچ گئے ہیں ان کو بھی چھوڑوں گا نہیں۔ اونٹ تو سارے انہوں نے چھوڑ دیے، سردار ان کا مارا گیا۔ آپ نے فرمایا سلمہ تم اب جیت گئے ہو، غلبہ پا لیا، اب جانے دو، ہمارا مال بھی واپس آ گیا، ان کا سردار بھی مارا گیا، اب نرمی برتو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے، اور سلمہ کو آپ نے اپنی سواری پہ اپنے ساتھ بٹھایا، یہ بڑا اعزاز تھا ان کا، اور آپ نے خوب شاباش دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈبل مال غنیمت میں سے حصہ دیا، فرمایا کہ سوار کا بھی حصہ لے اور پیدل کا بھی حصہ لے، تھا تو پیدل لیکن کام سواروں سے زیادہ کیا ہے اس نے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج کا ہمارا پیادہ، بہترین پیادہ سلمہ بن اکوع ہے، اور ہمارا بہترین سوار ابو قتادہ ہے جس نے اس سردار کو جا کے قتل کر دیا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ، اور یہ خیبر سے صرف 3 دن پہلے، غزوہ خیبر سے صرف 3 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا سلسلہ عام کیا، بادشاہوں کو خط بھی لکھے، نجاشی کی طرف بھی آپ نے بندہ بھیجا، نجاشی کو اسلام کی دعوت دی، اس نے قبول بھی کی، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہدیے اور تحفے بھی بھیجے، اور اس نے اعلان بھی کیا کہ میں اسلام لا چکا ہوں، اور میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر بھی ہوں گا، لیکن اس کو خدمت میں حاضر ہونا نصیب نہ ہوا، وفات پا گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف بھی خط بھیجا، اس کے پاس گیا تو اس نے کہا یار عرب کا کوئی لوگ ادھر آئے ہوں مکہ کی طرف سے، تو ان سے میں حالات پوچھوں۔ تو ابو سفیان کی قیادت میں ایک قافلہ وہاں گیا ہوا تھا، انہوں نے ان کو بلایا، اس نے پوچھا کہ بتاؤ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو سوال اس نے کرنے تھے، کیونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، وہ کرتا گیا، آپ کے بارے میں بتاتے گئے ابو سفیان۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میری قوم والے لوگ پیچھے بیٹھے تھے، اب جھوٹ میں بول نہ سکتا تھا، ورنہ نبی پاک کے ساتھ تو مخالفت تھی نا، دل تو کرتا تھا کہ آپ کے خلاف بتاؤں، لہٰذا میں جو بات بتاتا وہ کہتا سچا نبی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس نے کہا یار تمہارا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو اور کبھی اس نے وعدہ خلافی کی ہو؟ تو کہنے لگا کہ کبھی آج تک آپ نے کی تو نہیں تھی، تو یہاں مجھے ایک چھوٹا سا بات ڈالنے کا موقع مل گیا۔ میں نے کہا آج تک تو نہیں کی، ابھی ہمارا ان کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے، کیا پتہ اس کی خلاف ورزی کر لیں۔ اس نے کہا کیا پتہ کر لیں تو الگ بات ہے نا، کی تو نہیں ہے نا ابھی تک، کی تو نہیں ہے ابھی تک۔ خیر اس نے ان کو واپس کیا، اپنے درباریوں کو بلایا اور اس نے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط ہے اور وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اگر کامیابی چاہتے ہو تو ان پر ایمان لے آئیں۔ وہ عیسائی مسلک کے تھے، انہوں نے کہا اچھا وہ بھاگے یہاں سے، تو ہمیں دین سے ہٹانا چاہتا ہے؟ اور اس نے دروازے پہلے بند کروائے ہوئے تھے، پتہ نہیں اب یہ کیا رائے دیتے ہیں۔ جب دیکھا کہ دروازے بند ہیں، اس نے کہا ادھر آؤ، واپس آؤ واپس آؤ، میں تو تمہیں چیک کر رہا تھا اپنے دین میں پکے ہو یا کچے ہو، ڈٹ جاؤ تم بھی اور میں بھی نہیں ڈٹتا، میں بھی اسلام قبول نہیں کرتا۔ یعنی کوشش اس نے کی، لیکن جب دیکھا سارے مخالف ہیں، نے کہا چھوڑو پھر، جہاں باقی لوگ جا رہے ہیں وہیں ہم بھی چلو،
درخت سے کسی نے پوچھا تھا نا تو جو پتھر کیوں لوگ مارتے ہیں، اس کا میرے اندر یہ عیب ہے کہ جدھر ہوا چلتی ہے میں ادھر ڈول جاتا ہوں۔ یہ ہوا کے ساتھ ڈولنا جو ہے نا یہ کوئی اچھی بات ہے نہیں ہے۔ اپنے موقف پہ تو بندہ پکا رہے نا جی، جو عقیدہ نظریہ ہے اس پہ تو بندہ پکا رہے۔ خیر اس نے ایمان قبول نہ کیا، بدبختی غالب۔ اسی طرح جناب فارس کے بادشاہ خسرو پرویز کے پاس بھی آپ کا نامہ مبارک گیا، اس بدبخت نے تو اس کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اس کی حکومت کو بھی ایسے ہی ٹکڑے ٹکڑے کرے گا جس طرح اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور ایسے ہی ہوا، بیٹے کے ہاتھوں وہ قتل ہو گیا۔ بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوتیں بھیجی۔ اس کے بعد خیبر چونکہ مرکز تھا اور یہود جو تھے یہ سخت ترین دشمن تھے۔ قرآن میں بھی اللہ نے کہا ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، یہودی ایمان والوں کے بڑے پکے دشمن تھے۔ یہ دشمن تھے، خیبر ان کا مرکز تھا، اور جو قبیلے یہاں سے مدینہ سے جلا وطن ہوئی تھے وہ بھی انہی کے پاس جا کر آباد ہو گئے۔ اور آپ پہلے سن چکے ہیں کہ غزوہ احزاب میں، جنگ خندق میں اصل محرک سارے یہودی تھے۔ انہوں نے شاباش دی سب قافلوں کو، دیگر قوموں کو کہ مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہیں، تو اصل شریر اور یہ شرارتی یہ لوگ تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی خبر لیے بغیر ہم دین کا کام آگے نہیں پھیلا سکتے، لہٰذا آپ نے فرمایا چلو خیبر کا سفر کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی چونکہ سورہ فتح میں نے عرض کیا نا کہ کچھ میں نے پہلے عرض کی تھی، کوئی ابھی عرض کروں گا۔ سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں بھی نازل کر دی تھیں۔ کون سی آیتیں؟ سنیے ذرا۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا، اللہ نے وعدہ کیا تمہارے ساتھ، اب واپس جاؤ، صلح حدیبیہ پہ قائم رہو، واپس جاؤ، تمہارا دل تو نہیں کر رہا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے مغانم کثیرۃ تأخذونہا، ابھی اللہ تمہیں بڑی فتوحات دے گا، بڑا مال غنیمت تمہارے پاس جمع ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ اب صحابہ کرام اس انتظار میں تھے کہ اب تو جناب واضح قرآن کی آیت نازل ہو چکی ہے، اب تو فتح ملنی ہے۔ اب جناب وہ منافقین اور حدیبیہ کے موقع پہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا چلو عمرہ کے لیے ہمارے ساتھ، انہوں نے کہا اپنے خیال میں کہ ایویں جا رہے ہیں، وہ کہاں عمرہ کرنے دیتے ہیں، قریش مار ڈالیں گے، واپس نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کہا تھا جی نہیں ضرور جاتے، دل تو بڑا کرتا ہے لیکن مسئلہ ہے کہ گھر بندہ کوئی نہیں، مجبوری ہے۔ کسی نے کہا جناب میری بیوی بیمار ہے، کسی نے کہا میرا باپ بیمار ہے، کسی نے کہا میں آپ بیمار ہوں، اس طرح کے بہانے بنائے اور جناب انہوں نے رخصت لے لی۔ اب جب یہ آیت نازل ہو گئی بھی ابھی جو غزوہ ہوگا اس میں غنیمت بڑی ملے گی، اب تو جناب وہ بھی تیار کہ ہوں کوئی موقع ملے آپ اعلان فرمائیں تاکہ ہم بھی ساتھ جائیں، غنیمت تو ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیبر جانا ہے اور اللہ نے فتح کا وعدہ کیا ہے، لیکن جائے گا ہمارے ساتھ وہ جو عمرے میں ہمارے ساتھ گیا تھا، جو عمرے میں نہیں گیا تھا نا ہمارے ساتھ، وہ گھر ہی تشریف رکھے، اس کو ہم ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ اب جناب انہوں نے بڑے جناب قرآن میں ہے جو میں نے ایک آیت پڑھی تھی، چند آیتیں اس کے آگے اور پیچھے میں، وہ بھی سن لیجیے کیا فرمایا۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا، اللہ فرماتے ہیں یہ اعرابی یہ آپ کے پاس آ کر کہیں گے کہ جی مجبوری بن گئی تھی ہماری، گھر میں بندہ کوئی نہیں تھا اور جناب مال کی مصروفیت تھی کاروبار کی، اس وجہ سے ہم آپ کے ساتھ نہ جا سکے، فاستغفر لنا، آپ ہماری اس غلطی پر استغفار کر لیجئے، اب ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول، تمہارے دماغ میں تو یہ بات تھی کہ رسول واپس ہی نہیں لوٹیں گے، ادھر ہی شہید کر دیے جائیں گے، اس ڈر کی وجہ سے تم میرے نبی کے ساتھ نہیں گئے تھے، اب کس منہ سے جانے کی اجازت مانگتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے اس کائنات کے اندر راج چلتا ہے تو صرف رب العالمین کا چلتا ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں کا مالک بھی اللہ، زمین کا مالک بھی اللہ، ساری کائنات کا محافظ بھی اللہ تعالیٰ، جو ذرے ذرے کی حفاظت کرنا جانتا ہے، وہ اپنے نبی اور نبی کے یاروں کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے۔ دیکھو نا کس طرح وہ اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ خیریت کے ساتھ واپس لے کے آیا، تمہارے ارادوں کو اللہ نے خاک میں ملا دیا۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ كَثِيرَةٍ
लिताखुज़ूहा, ऐ मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब अगले ग़ज़वे के लिए तुम तैयारी करोगे जहाँ माल गनीमत मिलने वाला है, तो ये भी आ जाएंगे और कहेंगे ज़रूना नत्तबिकुम, हमें भी इजाज़त दी जाए, हम भी तुम्हारी इत्तिबा करते हैं, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। ऐ मेरे पाक पैगम्बर इनको कह दो लन तत्तबिऊना कज़ालिकुम क़ाल अल्लाहु मिन क़ब्ल, हरगिज़ तुम हमारे साथ न चलो, क्योंकि अल्लाह का यही फ़ैसला है कि तुम अब नबी के साथ नहीं जा सकते। और अगर इनको बड़ा शौक़ है, नहीं या रसूलुल्लाह असल में हम तो बड़ा जिहाद करना चाहते हैं जी, हम जनाब पहले भी न जा सके, बड़े परेशान थे, अब तो हम जाना चाहते हैं, फरमाया इनसे कह दीजिए सतुदऊना इला कौमिन उली बासिन शदीदिन तुकातिलूनहुम औ युस्लिमून, अगर जिहाद का बड़ा शौक़ है फ़िलहाल घर में रहो, अनकरीब सख्त जंग और आने वाली है, उसमें तुम्हें ले जाएंगे, वहाँ शहीद हो जाना। आदत का तुम्हें ज़्यादा ही शौक़ है तो फ़िलहाल ठहरो, इंतज़ार करो, जिहाद ख़त्म तो नहीं हो गया ना, अनकरीब और सख्त जंगजू कौम की तरफ जाएंगे। आपको अगर ज़्यादा शहादत का शौक़ है तो वहाँ चले जाना, फ़िलहाल आप ज़रा घर में ही तशरीफ़ रखें, आप नहीं जा सकते। कुरान कहता है फसयक़ूलून बल तहसुदूनना, फिर ये कहने लगे ओ जी हमारे साथ हसद करते हैं जी, हमें नहीं लेकर जाते। अल्लाह फरमाते हैं बल कानू ला यफ़क़हूना इल्ला कलीला, हसद तुम्हारे साथ किसने करना है, तुम हो ही बेवकूफ़, अकल ही नहीं तुम्हारे अंदर। पैगंबर के बारे में तुम क्या सोचते थे, किसने हसद करना है तुम्हारे साथ, तुम्हारी अपनी नीयतों और इरादों ने तुम्हें बर्बाद और तबाह बर्बाद कर दिया है। इसलिए मेरे पैगंबर नहीं, इनको इजाज़त नहीं है, बिल्कुल पाबंदी अल्लाह ताला ने दी। हाँ, साथ फरमाया लैसा अलल आमा हरज वला अलल आरज हरज वला अलल मरीज़ हरज, कुछ लोग माजूरी की वजह से न जा सके थे मेरे नबी के साथ, उन पे मैं अल्लाह नाराज़ नहीं, लेकिन जो सेहतमंद थे, कोई उज़र भी नहीं था, सिर्फ इस डर की वजह से नहीं गए नबी पाक के साथ, नबी पाक और साहबा मारे जाएंगे, हम घर में रहें, उनको मेरे पैगंबर कोई इजाज़त नहीं जाने के साथ। सुभान। अच्छा, यहाँ पे चूँकि खैबर की बात शुरू करने से पहले एक बात और भी चूँकि कुरान में है, इन्हीं आयात में आगे चलकर अल्लाह फरमाते हैं, अब सहाबा के दिमाग में ये बात तो ज़रूर थी कि काश हम उम्रा तो करके आते ना, ये जो बिल्कुल वहाँ से वापस मुड़े हैं ना, ये दुख नहीं जा रहा था दिल से। अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमाई, फरमाया वलौला रिजालुम मिनल मुमिनीना व निसाउन, फरमाया मक्का के अंदर कुछ ईमान वाले मर्द भी वहाँ गिरफ़्तार थे, कुछ ईमान वाली औरतें भी वहाँ थीं। अगर तुम यूं ही मक्का में दाखिल हो जाते, हमला शुरू हो जाता, लड़ाई शुरू हो जाती, कई ईमान वाले भी तुम्हारे हाथों से मारे जाते जिनके ईमान का तुम्हें पता ही नहीं है, फिर तुम भी परेशान होते, काफिर भी सारी ज़िंदगी तुम्हें ताना देते। उन ईमान वालों की हिफाजत के लिए अल्लाह ने अपने पैगंबर को सुलह नामे पे दस्तखत करने का हुक्म दे दिया। ये हिकमत है, तुम्हें समझ नहीं आई, तुम चाहते थे कि हम जाएं या आर हो या पार हो, वहाँ कई ईमान वाले भी तो थे ना, अब तुम्हें नहीं पता था कि कौन कौन उनमें ईमान ला चुका है। अगर लड़ाई होती और वो भी बीच में मारे जाते तो फिर क्या होता। अब एक ईमान वाले से अगर कोई ईमान वाला मारा जाए, उसके दिल में क्या गुजरती। यहाँ पे मुझे वो लतीफ़ा याद है, हमारे नाना जी अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो मुजाहिदीन का दौर था, तो मुजाहिदीन आए, उन्होंने जिहाद पे तकरीर वगैरह की, तो बाद में बैठे थे, तो मेरे नाना जी बुज़ुर्ग आदमी थे, अभी तो वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए, तो बड़े शुगली थे। तो एक मुजाहिद ने कंधे थपा के कहते हैं, बाबा जी कितनी उम्र हो गई तुहाडी? मैं कहा पुत्र कोई 80 साल के लगभग है। वो अल्लाह दे बंदे इतनी ज़िंदगी गुजार लई ने, आओ जिहाद ते कोई अपने हथ नाल काफर ही मार लवा। बाबा जी फरमान लगे, पुत्र गल तेरी बड़ी ठीक है, लेकिन मेरी ये नज़र कमज़ोर, कोई मुसलमान ना रगड़ा वंजे मेरे हाथों मेरे हाथों के मुसलमान ना मारा जाए, मुझे ये बड़ा मसला है, नज़र कमज़ोर है, मुझे क्या पता चलेगा कि कौन है इसमें काफिर है या मुसलमान। अब मुसलमान को रगड़ा जाए तो ये तो बड़ा मसला होता है। लिहाजा जनाब आपने फरमाया कि वो ही जाएँ जो वहाँ गए थे हमारे साथ मक्का के सफ़र में, जो नहीं गए थे ना वो न जाएँ। अब कोई मुनाफिक फिर नबी पाक ही हो, असल में तो लालच माल की थी। या रसूलुल्लाह से मसला ये है कि बस वो अल्लाह से आप माफ़ी मांगे, हम भी माफ़ी मांगते हैं, तो हमें जिहाद से न रोकें। और फिर अच्छा बात सुनो, तुम्हें शहादत का बड़ा शौक़? जी बिल्कुल, जी बड़ा शौक़ है। और मैं चलो फिर ऐसे करते हैं, आओ चले आओ, माल गनीमत में हिस्सा तुम्हें नहीं मिलेगा, जिहाद करो, सवाब कमाओ, शहीद हो, जन्नत में जाओ। ना का फिर रहने दो
پھر رکھے رہنے نہیں دو جی، مال غنیمت میں حصہ نہ ملے تو صرف مرنا سے تو نہیں جانا پھر۔ اب پتہ تو چل گیا نا کہ اصل جانا کیوں چاہتے ہیں۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے جناب، بالکل خیبر کے قلعوں کے قریب جا پہنچے۔ 3 حصوں میں خیبر کے لوگ تقسیم تھے، 3 یعنی بڑے بڑے محلے کہہ لیں ان کے، یا 3 حصے کہہ لیں۔ ایک کا نام نطات تھا، ایک کا شک اور ایک کا کتیبہ۔ ان تینوں کے اندر 3 آگے قلعے تھے ان کے، ٹوٹل 9 قلعے تھے جن کے اندر وہ محصور ہو کر جنگ کرتے تھے، بڑے مضبوط انہوں نے یعنی تیاری کی ہوئی تھی۔ وہاں قلعوں کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر پڑاؤ ڈالا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ۔ جہاد کا طریقہ بھی یہ تھا، سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، بھئی اسلام قبول کرو، ہمارے ساتھ کوئی جنگ نہیں، ہم تو اللہ کے دین کا غلبہ چاہتے ہیں، ایمان قبول کرو، تمہارے ساتھ کوئی جنگ نہیں۔ نمبر 2 جزیہ دو، حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، ہمیں تسلیم کرو، ہمارے ماتحت ہو کر رہو، تاکہ تم گڑبڑ نہ کرو تو بے شک رہو، کفر پر رہو لیکن ہمارے ماتحت رہو۔ اگر یہ دونوں باتیں نہیں مانتے ہو پھر میدان میں آؤ، پھر جہاد ہوگا۔ خیر یہ گیا، پیغام گیا ان تک، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کا پیغام پہنچ گیا، ہم بھی ظاہر کوئی مشورہ وغیرہ کریں گے نا آپس میں تو آپ کو بتاتے، آپ انتظار کریں۔ صحابہ اکرام پلٹے تو ان بدبختوں نے اپنی سابقہ روایات اور عادات مطابق حملہ کر دیا پیچھے سے، اور یہ پہلا دھوکہ تھا ان کا۔ حالانکہ تمہارے پاس قاصد گئے ہیں، تمہیں چاہیے، تم نے جواب بھیجا ہے سوچنے کے لیے تو آپ انتظار کرو، جواب دو، پھر لڑائی شروع ہو نا۔ انہوں نے پہلا یہ حملہ کیا اور اسی کے اندر ایک آدھ صحابی شہید بھی ہو گئے۔ خیر یہ غداری کا پہلے پتہ چل گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جی، ان کا جواب آ گیا، وہ لڑائی چاہتے ہیں، اب ان کے ساتھ لڑائی ہوگی اور ان کے ساتھ اب مقابلہ ہی ہوگا۔ اتنے میں ایک قبیلہ تھا بنو غطفان، ان کا ایک شخص تھا جس کا جو ان کا سردار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احمق المطاع، فرمانے لگے ان کا جو سردار ہے نا ہے تو بالکل بے وقوف نکھٹو، لیکن المطاع قبیلے والے اس کی بات بڑی مانتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا بے وقوف ٹائپ ہوتے ہیں، وہ احمق المطاع صاحب بھی اپنے جناب فوج لے کر یہودیوں کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ آپ کو پتہ چلا کہ اس کو کیا مسئلہ، ہم تو آئے خیبر میں یہودیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، یہ واقعی بھائی بے وقوف ہی نکلا، اور لشکر بھی کم و بیش 4000 کا لے کر آیا۔ یہ تو بہت بڑا ایک مسلمانوں کے لیے چیلنج تھا، یہود کی مدد کے لیے آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ جا کے بے وقوف کو سمجھاؤ، اللہ کے بندے تجھے کیا مسئلہ ہے، ہم تو اپنے دشمن یہودیوں سے نمٹنے آئے ہیں، تم مدینہ سے بھی پار رہتے ہو، تم وہاں سے چھٹے ہو اور یہاں جناب تمہیں کیا مسئلہ ہے، تمہارے ساتھ تو ہماری کوئی لڑائی نہیں، تم واپس چلے جاؤ۔ صحابہ واپس آئے، کہا یا رسول اللہ وہ تو نہیں مانتا، پاگل ہے نا، احمق ہے، احمق ہی ہے، وہ کدھر مانتا ہے۔ وہ کہتا نہیں ہم تو یہودیوں کے ساتھ وہ ہمارے دوست ہیں، ہم تو ان کی مدد کے لیے جائیں گے۔ آپ نے کہا کسی طریقے سے اس بے وقوف کو کوئی لالچ مالچ دے کے واپس کرو، ظاہر ہے یہ تو بہت بڑا لشکر ہے۔ آپ نے کہا دیکھو اگر خیبر فتح ہو گیا نا تو جو مال غنیمت ملے گا، جو یہاں کے پھل ہیں، آدھے ہم تمہیں دیں گے، لہٰذا تم واپس جاؤ۔ ان کا لہ فتح بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، اور ہمیں جناب یہ مال غنیمت اور پھل کے لالچ دے رہے ہیں، نہ بھائی نہ، ہم تو لڑائی کریں گے، تو میں سارا لے لو، کہا نا جی نا ہم تو لڑائی کریں گے۔ صاحب واپس پلٹے، یا رسول اللہ ہوتا بالکل احمق، ہمارے زبان میں کیا کہتے ہیں، کھوتا ہے نیرا ہوتا نیرا ہی کھوتا ہے جی، بالکل وہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آپ نے ٹھیک ہے پھر اللہ ہماری مدد کرے گا، اب جو نہیں جو مانتا تو اور پھر کیا کریں۔ اچھا احمق المطاع صاحب جناب اپنے گھوڑے پہ بیٹھے اور اپنے لشکر سے کہا کہ تم آہستہ آہستہ ہو، اور میں تاکہ بھاگ کر جاؤں یہودیوں کے پاس، پہلے پہنچ جاؤں، تسلی دوں ان کو کہ بڑا لشکر لے کر آ رہا ہوں، ٹینشن کیوں لیتے ہو۔ یہ احمق صاحب جناب بھاگ کر یہودیوں کے پاس گیا قلعے میں، ابھی لشکر پیچھے ہے، یعنی وہ ابھی نہیں پہنچا، ابھی جنگ بھی صحیح نہیں شروع ہوئی۔ اتنے میں ہوا کیا، رات کو وہ سوئے نا اس کے لشکر والے، اب آواز ایک سنائی دی، اب وہ آواز کسی فرشتے نے دی، واللہ عالم صحابہ میں سے کسی نے جا کر دی، نام نہیں ہے، کسی صحابی نے جا کے یہ آواز لگائی، اس کا بھی نام نہیں ہے۔ بہرکیف وہ رات کو سوئے تھے، ایک بندے نے زور سے آواز لگائی، او غطفان والو ادھر کیا کر رہے ہو، گھر جاؤ، بیوی بچوں کا خیال کرو، حملہ ہو رہا ہے ادھر۔ انہاں کہو ہو غلطی ہو گئی، ہم تو سارے ادھر آ گئے، شاید نبی پاک کے جو ساتھی مدینہ میں رہ گئے تھے نا، آپ نے حکم دیا ہوگا، انہوں نے ہمارے گھروں پہ حملہ کر دیا ہوگا۔ احمق صاحب تو ادھر بیٹھے ہوئے تھے قلعے میں یہودیوں کے پاس، انہوں نے ایک بندے کو سواری دی، تو جا اس کو بتا کہ ہم ادھر جا رہے ہیں، ہمارے گھر میں مسئلہ ہو گیا ہے، بیوی بچوں میں حملہ ہوگا، ہم سارے ادھر آئے ہوئی ہیں تو ہمارے بچوں کو ذبح کر دیں گے، چھوڑو یہودیوں کو، ہم جائیں اپنے گھر سنبھالیں۔
اب جناب وہ سارا قافلہ وہاں سے پیچھے بھاگ گیا اور پلٹ گیا، اور ادھر جناب وہ تسلی دے رہا ہے یہودیوں کو کہ بڑے لوگ لے کر آئے ہوں، وہ لوگ سارے تو خیر سے واپس چلے گئے، اور نبی پاک نے کہا یہ اللہ کی پہلی مدد آ گئی ہمارے ساتھ۔ ادھر جناب یہودیوں کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی، مٹ بھیڑ شروع ہو گئی، لڑائی ہو رہی ہے، حملے ہو رہے ہیں، کبھی ان کا کوئی بندے مارے جا رہے ہیں، کبھی اب ان کا ایک جو بڑا قلعہ تھا اس کے اندر ایک بڑا پہلوان تھا، جو ایک پہلوان 1000 کے مقابل سمجھا جاتا تھا، یعنی اتنا طاقتور ہے یہ بدبخت 1000 بندوں کے ساتھ تنہا لڑنے کے لیے جائے تو یہ لڑ پڑے اور ان کو شکست دے دیں۔ مرحب اس کا نام تھا، اور وہ جناب اس قلعے میں قابض ہے، اور جناب لڑائی جاری ہے۔ اب کافی دن بھی گزر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا، کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہوں گے اور وہ بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہر بندہ رات کو جناب کروٹ بدل بدل کے دیکھے کہ شاید مجھے جھنڈا مل جائے، کیونکہ بشارت بہت بڑی ہے نا جی، کہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اس سے بڑی اور کیا بشارت ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص بھی کہتا ہے کہ میرے دل میں کبھی یہ شوق نہ ہوا تھا کہ میں آگے بڑھوں، جھنڈا اٹھاؤں اور جناب لوگ میرے پیچھے آئیں، میں امیر بن کے جاؤں، لیکن اس رات میرا بھی بڑا دل کر رہا تھا کہ کاش سے وہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ کیوں کہ بشارت بہت بڑی تھی، اس بشارت کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ہوا یوں، صبح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا تو فرمایا علی کہاں ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، علی کہاں ہیں؟ کہ یا رسول اللہ ان کا تو مسئلہ یہ ہوگا کہ ان کی آنکھ میں دکھی ہوئی ہے، درد ہے، آشوب کی بیماری آ گئی ہے، اور وہ بیچارے تو نماز بھی خیمے میں پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی کو بلا کے لاؤ۔ آپ آئے، کہا علی میں تو تیرے بارے میں فیصلہ کر چکا تھا کہ جھنڈا تجھے دوں، اور تیری تو آنکھ میں پانی اترا ہوا ہے، تو آیا ہی نہیں۔ کہ یا رسول اللہ میری آنکھ بڑی دکھ رہی ہے، مجھے اور تو کوئی اعتراض نہیں، نہ کوئی مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میری آنکھ اب میں تو باہر دیکھ نہیں سکتا۔ اب جب بندہ دشمن کے مقابلے میں جائے اور صحیح دیکھ ہی نہ سکے تو مقابلہ کیا کرے گا؟ یا رسول اللہ اس لیے میں تو خیمے میں تھا، آیا نہیں ہوں، میری تو یہ آنکھوں کا مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعاب دہن جو حضرت علی کی آنکھوں پہ لگائی، حضرت علی فرماتے خدا کی قسم میری آنکھوں میں ایسا آرام آیا کہ پھر کبھی مرتے دم تک آنکھ دکھی نہیں میری۔ نبی کے لعاب کے کیا کہنے، کڑوے کنویں میں ڈالی تو کنواں میٹھا ہو گیا، جابر کے گھر سالن میں ڈالی تو سارے لشکر کو پورا ہو گیا، ابو بکر کی ایڑی پہ لگائی تو زہر کا اثر ختم ہو گیا، اور علی کی دکھتی ہوئی آنکھوں پہ لگائی تو ساری آنکھیں کیا ہو گئیں؟ ٹھیک ہو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا چل جھنڈا اٹھا۔ یہاں پہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کا ذکر ہے تو ایک لطیفہ بھی سن لیجیے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں دکھی تھیں تو کھجوریں کھا رہے تھے۔ اب کھجور گرم ہوتی ہے نا، آنکھ دکھی ہو تو منع کرتے ہیں کما کے نہ استعمال کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی کھا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا علی آنکھ تو دکھ رہی ہے اور کھجوریں کھا رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جس سائڈ سے نہیں دکھ رہی اس طرف سے کھا رہا ہوں۔ اس طرف سے علی رضی اللہ عنہ بڑے حاضر جواب بھی تھے نا، کھجوریں کھا رہے، نبی پاک بھی ایک اور موقع پہ ابو بکر صدیق بھی، عمر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھا کھا کے گٹھلیاں جناب علی کے سامنے چھوڑے جا رہے ہیں۔ اتنے ابو بکر یا عمر کسی نے کہا یا رسول اللہ دیکھو لگتا ہے ساری کھجوریں تو علی ہی کھا گئے، کیونکہ گٹھلیاں جو ساری ان کے آگے پڑی ہیں۔ علی نے فرمایا ہاں بالکل، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ تم گٹھلیوں سمیت ہی کھا گئے ہو، میں نے تو کم از کم گٹھلیاں تو چھوڑی ہیں۔ یہ محبت کی باتیں، دل لگی کی باتیں ہوتی رہتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے، ہر وقت چہرے پہ 12 نہیں بجنے چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آ رہے ہیں، دائیں جانب ابو بکر ہیں، بائیں جانب عمر ہیں، بیچ میں حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ بڑا دلچسپ لطیفہ ہے جی۔ اور حضرت ابو بکر کا قد بھی حضرت علی سے اونچا، حضرت عمر کا قد بھی حضرت علی سے اونچا، حضرت علی کا قد بیچ میں چھوٹا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب خوش طبی سوجی تو فرمانے لگے علی بیننا کالنون فی لنا، علی بیننا کالنون فی لنا، علی ہمارے بیچ میں یوں لگ رہے ہیں جیسے لنا کے لفظ میں نون ہوتا ہے۔ لنا پہ غور کریں، یہ لنا، ادھر لام لمبا، ادھر الف لمبا، بیچ میں نون چھوٹا سا۔ علی بیننا کالنون فی لنا،
علی ہمارے بیچ میں ایسے لگ رہے ہیں جیسے لنا کے بیچ میں نون ہوتا ہے۔ علی کا جواب سننا اس سے بھی مزدار ہے، فرمایا لولا کنت بینکما لکنت مع لا، یہ لنا سے نون نکالو تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ لا، لا کا معنی کچھ نہیں۔ فرمایا وہ شکر کرو بیچ میں نون ہے، شکر کرو بیچ میں نون، لولا کنت بینکما لکنت مع لا، اگر میں بیچ میں نہ ہوتا تم دونوں تو لا ہو جاتے، یعنی مٹ جاتے۔ شکر کرو اس نون چھوٹے سے نے تمہیں بچا کے رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ، کتنی محبت بھری بات ہے۔ خیر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب آپ نے دیا، جھنڈا دیا، فرمایا علی جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے۔ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے جناب، وہ مرحب جناب بڑا ہٹا کٹا جناب، کوئی ریچھ کا بچہ تھا، لمبا قد، موٹا تازہ، لمبا دھڑنگا، تلوار چلانے والا، بڑا دھنی اور بڑا ماہر، اور جناب لوہے کا خوت پہنا ہوا، تلوار اور جناب زریں اٹھائی ہوئی، اور دھاڑ رہا ہے اور چیخ چیخ کر کیا کہہ رہا ہے؟ قد علمت خیبر، قد علمت خیبر انی مرحب، پورا خیبر جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے، پورا خیبر جانتا ہے میرا نام مرحب ہے، اور جب جنگ میں آتا ہوں میں صفوں کی صفیں الٹ کر رکھ دیتا ہوں۔ علی آگے گیا اور فرمایا میں کون ہوں؟ انا الذی سمتنی امی حیدرا، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظری، سن پھر میرا نام بھی میری ماں نے حیدر یعنی شیر رکھا ہوا ہے۔ کلیس غابات کریہ المنظری، جیسے جنگل میں شیر دھاڑتا ہے نا، پھر گیدڑ میدڑ سب بھاگ جاتے ہیں، جب میں علی دھاڑوں گا نا مرحب تو آج بھاگے گا، اور تیرا آج بھاگنے کا دن آیا ہے۔ علی جیسے شیروں کے سامنے تجھ جیسے گیدڑ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ سب کہو سبحان اللہ۔ گیدڑ نے پوچھا تھا نا شیر سے، تیرے کول سارے ڈر دین، میرے کول کوئی نہیں ڈردا، کوئی طریقہ دس، ہاں میں بھی ڈرائیاں کی نہیں ڈرانا، کوئی طریقہ دس۔ سکا کوئی خاص طریقہ نہیں، آنکھیں سرخ کر لیتا ہوں، بال بکھیر لیتا ہوں، اگلے ڈر جاتے ہیں، تھوڑا غصے سے دیکھتا ہوں۔ گیدڑ خوش ہو رہا ہے کہ طریقہ پتہ لگ گیا، اب میں بھی ڈراؤں گا سب کو۔ گیدڑ نے آپ آنکھوں میں مارے پنجے، باقی گیدڑوں سے پوچھا آنکھیں سرخ ہوئی ہیں؟ میں نے کہا جی بڑی بالکل لال ہو گئی ہیں، کیوں؟ کہا پتہ چل سی نا، فی الحال صبر کرو، خبر آنے والی ہے، پتہ چلنے والا ہے۔ اب سارے گیدڑ حیران ہوئے، پتہ نہیں کیا کروں اللہ خیر ہی کرے۔ مندو غصے ہوگا، اس کا سنا ہے روس بھی وہ ڈاٹ ڈاتے، پتر یعقوب بھی وہ غصے، اللہ خیر ہی کرے۔ میں کہا اللہ خیر ہی کرے، پتہ نہیں کیا کروں ہے۔ اب جناب آگے سامنے سے ہاتھی آ رہا ہے، گیدڑ کی آنکھیں سرخ، چھوٹے چھوٹے جو بال ہیں بیچارے کے وہ ایسے اوپر کیے، اور یوں ہاتھی کی طرح غصے سے دیکھتا ہے۔ ہاتھی نے سونڈ میں پکڑا، خوب مروڑا اور یوں پھینکا، نہ ٹانگ بچی نہ پسلی بچی، ٹائیں ٹائیں کرتا گیا۔ اور باقی گیدڑ جو ہے بیمار پرسی کے لیے آخر لگا میرا نا فراڈ کر گئے ہو، اکھی صحیح رتیاں کوئی نہیں ہے، جھوٹ بولا نہیں۔ مرحب تو کہتا ہے کہ میں جناب سارا خیبر جانتا ہے کہ مرحب ہوں، شیر کے سامنے تو آیا نہیں ہے بچو، اس لیے تو مرحب ہے۔ سارے گیدڑوں میں تو پھر اندھوں میں کانا راجا، گیدڑوں میں تو جب تو رہتا تھا تو کہتا تھا کہ میں مرحب ہوں اور جناب میں ہزار کے ساتھ لڑ سکتا ہوں، وہ ہزار تیرے جیسے گیدڑ ہوتے تھے نا جن کے ساتھ تو لڑ لیا کرتا تھا۔ آج حیدر آیا ہے، علی حیدر آیا ہے، سبحان اللہ۔ آج اللہ اس کے رسول کا شعر آیا ہے، آج اس کے سامنے تو آنکھیں نکالنا سرخ کر کے، آج اس کے سامنے بال بکھیرنا، پھر لگے گا تجھے بھی پتہ کہ تو کس کے سامنے آیا ہے۔ اپنی جگہ پہ تو ہر کوئی جناب شعر بنا پھرتا ہے نا، آج شعر اصلی والے شعر کے ساتھ تیرا پنگا پڑا ہے، پتہ تجھے اب لگے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، سن میرا نام بھی میری ماں نے حیدر رکھا ہے، آ جا پھر میدان میں۔ اور جو ایک ہی وار علی نے ماری، سر اس کا تن سے جدا کر کے وہ پھینک دیا۔ صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، ہم تو کہتے ہیں نا نعرہ تکبیر، وہاں کہتے ہیں تکبیر، اللہ اکبر۔ اور وہ بدبخت جناب گرا، اور اس کا دوسرا بھائی تھا جس کا نام تھا یاسر، وہ میرا ہم نام تھا بدبخت، وہ بھی بڑا لڑاکا، وہ آیا میدان میں۔ تو حضرت زبیر نبی پاک کی پھپھی صفیہ کے بیٹے، ان کا حضرت علی یار یہ شکار مجھے کرنے دے، آج میں تم آ جاؤ، ثواب کا کام ہے تم کر لو،
فرمایا یہ شکار مجھے دو۔ تو حضرت صفیہ جو نبی پاک کی پھوپھی تھی کہنے لگی یا رسول اللہ زبیر کو نہ بھیجنا، یہ سنا ہے کہ بڑے لڑاکے ہیں اور میرا بیٹا ابھی اتنا ماہر نہیں ہے جتنا علی ماہر تھے۔ آپ نے فرمایا پھوپھی جان ٹھہر جاؤ، یہاں پہ جو تلوار کے زور سے فتح نہیں ہو رہی، یہاں پہ اللہ کی مدد سے فتح ہو رہی ہے۔ یہ تیرے بیٹے زبیر کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اسی کو جانے دو، اس کو جو شوق ہے تو جانے دو۔ چنانچہ حضرت زبیر نے یاسر کو بھی مرحب کے ساتھ وہیں پہنچا دیا جہاں علی نے مرحب کو پہنچایا تھا۔ دونوں یہ کفر کے سرغنے وہاں مارے گئے اور قتل ہوئے۔ شاعر نے حضرت علی کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ میں نے چونکہ آج ترلائی ایک جگہ دعوت بھی ہے، وہاں بھی جانا ہے، میرے خیال ہے اس سے آگے اگلے درس میں شروع کریں گے۔ شان علی پہ 2-4 اشعار سن لیں انشاءاللہ، پھر باقی آگے۔ شاعر کہتا ہے تو جو ایسا حضرات کی ذوق بھی ہے جی، سنیے جی۔ علی مجسم ہے علم و عرفان، سبحان اللہ، صرف بہادری نہیں تھی۔ عموماً ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے جو لوگ بڑے بہادر ہوتے ہیں وہ اتنے صاحب علم نہیں ہوتے، اور جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں پھر وہ جناب اتنے بہادر نہیں ہوتے۔ علی کے اندر دونوں صفتیں موجود ہیں، علی کے اندر دونوں صفتیں موجود۔ علی مجسم ہے علم و عرفان، علی مجسم ہے علم و عرفان، وجود فقر و غنا علی ہے۔ یہ فقر و غنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درویش صحابہ اکرام میں سے تھے۔ چند وہ صحابہ اکرام تھے نا جو دوسرے وقت کے لیے بھی بچا کے نہیں رکھتے تھے، علی بھی انہی میں سے تھے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، دوبارہ سنیے، علی مجسم علم و عرفان، وجود فقر و غنا علی ہے، علی بہادر علی سخی، علی بہادر علی سخی، برادر مصطفیٰ علی ہے۔ علی مجسم ہے علم و عرفان، وجود فقر و غنا علی ہے، علی بہادر علی سخی، برادر مصطفیٰ علی ہے۔ نبی نے تربیت علی کی سبحان اللہ، یہ اعزاز بھی علی کو حاصل ہے کہ نبی کی گود کے اندر تربیت پائی، سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا جناب او جی اتنا سمجھدار کیوں نہ ہوئے، فلاں اچھے سکول پڑھ رہے ہیں، جس اچھے سکول میں علی نے تعلیم حاصل کیا اس سے اچھا سکول اور کوئی نہیں۔ سنیے جی، نبی نے تربیت علی کی پھر بیٹی اپنی اسے عطا کی، نبی نے تربیت علی کی پھر بیٹی اپنی اسے عطا کی، جسے کیا منتخب نبی نے وہ گوہر بے بہا علی ہے، جسے کیا منتخب نبی نے وہ گوہر بے بہا علی ہے، جسے علی سے نہ پیار ہوگا نبی نہ اس کے شفیع ہوں گے۔ اگر کسی کے دل میں نعوذ باللہ علی کا بغض ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا علی کو، علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں میرا بھائی ہے، تو آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اور ابھی آپ نے سنا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہوگا، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہوگا، جس سے اللہ بھی محبت کرے، اللہ کا رسول بھی محبت کرے۔ اگر کوئی اس سے بغض رکھے تو پھر سنیے ذرا، جسے علی سے نہ پیار ہوگا نبی نہ اس کے شفیع ہوں گے، علی ہے نور نظر ہمارا ہمارے دل کی ضیاء علی ہے، علی ہے نور نظر ہمارا ہمارے دل کی ضیاء علی ہے۔ اور اقبال مرحوم نے کیا کہا علی کے بارے میں؟ اقبال مرحوم نے، کل میں نے جمعے میں جو ساتھی شریک تھے ان کو یاد ہوگا، اقبال نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں جو کہا تھا وہ میں نے جمعے میں سنایا تھا۔ اب اقبال نے علی کے بارے میں کیا کہا ذرا وہ بھی سن لیجیے۔ اقبال کہتا ہے، مسلم اول شاہد مرداں میرا علی ہے۔ یہ میرا علی میں نے اپنے الفاظ میں کہا، وہ فارسی کی شعر، اس نے کہا علی مسلم اول، پہلے ایمان لانے والا، جیسے مردوں میں ابو بکر صدیق پہلے ایمان لائے، علی بھی پہلے ایمان لائے نا جی، بالکل پہلا ایمان لانے والا کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ۔ سنیے جی، کہتے ہیں مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایمان علی۔ علی ہمارے لیے سرمایہ ہے اور یہ نمونہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح علی نے وفا کی، ہمارے لیے بھی کیا ہے؟ سرمایہ اور نمونہ ہے۔ از ولائے دودھ مانش زندہ، کہتا ہے اقبال کہتا ہے علی کے گھرانے کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے میری گویا کی زندگی ہے۔ علی کا گھرانہ کون سا ہے جی؟ فاطمہ علی کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ پیارے بیٹے علی کے
سب محبت کے قابل ہیں یا نہیں؟ بولو جی بالکل ہے. کیا کہتے اقبال؟ از ولائے دودھ مانش زندام درجہ مثل گوہر تابندام. جہان میں اگر میں موتی کی طرح چمک رہا ہوں تو یہ سب علی اور علی کے گھرانے کی محبت کی وجہ سے چمک رہا ہوں. تو میرے بھائیوں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. اس کے بعد مال غنیمت تقسیم ہوا. آپ نے تقسیم کرنا چاہا تو یہودی آئے, انہوں نے کہا دیکھو جی ہمیں آپ نے مارا بھی ہے, ہمارے سردار مارے گئے. بلکہ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات اور بھی عرض کروں کہ وہ جو احمق صاحب پلٹ کے گئے تھے نا, ان کا بات بیچ میں رہ گئی تھی. وہاں گئے تو وہاں تو کوئی حملہ نہیں تھا, تو وہ کھوتا صاحب پھر واپس لوٹے, پھر واپس پلٹے. او ہو کہ غلطی ہو گئی جی, ہمارے حالات تو ٹھیک تھے, چلو چلو ہمت کرو پھر لڑائی کرتے ہو. نہ کر رہن دو. جب موقع آتا ہے تو تمہارے پیچھے حملہ ہو جاتا ہے, بھاگ جاتے ہو, اور ہمیں مروا کے آپ کہتے ہو دوبارہ جاؤ. ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر سے پھر کوئی فون آ جائے اور پھر آپ ادھر بھاگ جائیں. تم جاؤ بس, تمہاری بڑی مہربانی, ہم نے جو لڑائی لڑنی تھی لڑ لی, ہمارے سارے سردار مارے گئے اور ہمیں پھر جناب تیار کرتے لڑائی کے لیے تاکہ کوئی بچہ کھچا ہمارا ہے تو وہ بھی مر جائے. لہٰذا بیوقوف صاحب جاؤ, تم اپنے گھر جاؤ, ہم دوبارہ ہمت نہیں کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کی. انہوں نے کہا جی بس ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں, بس ہمیں جانے کی اجازت راستہ دیا جائے تاکہ ہم جائیں. اب فرمایا چلے جاؤ, شام چلے جاؤ, لیکن دھیان کرنا یہ جو سونا چاندی ہے نا یہ ساتھ نہیں لے جا سکتے. اسی طرح باقی جو ہتھیار ہیں تمہارے وہ بھی مال غنیمت کے طور پہ چھوڑ کے جانے ہوں گے, نہیں لے کر جا سکتے. باقی جو سامان لے جا سکتے ہو لے جاؤ, اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے, دفع ہو جاؤ. اب جس نے اس معاہدے کو توڑا اس کے ساتھ ہمارا بھی معاہدہ نہیں ہوگا, وہ مارا جائے گا. چنانچہ پھر وہ وہاں سے نکلے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین تقسیم کرنے کے پھر یہودی آئے, انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہماری ایک گزارش ہے کہ ٹھیک ہے یہ زمین اب تمہاری ہو گئی, یہ سب کچھ اب تمہارا ہو گیا, ہمارا تو اب کچھ نہ رہا. ہماری ایک گزارش یہ ہے کہ ظاہر بات ہے یہ باغ ہیں, یہ زمینیں ہیں, یہاں پہ آپ نے کام کاج تو کرنے کے لیے بندے تو رکھنے ہی ہیں نا, تو آپ مزدور ہمیں ہی رکھ لیں یہاں پہ. آپ ہمیں اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب تم جہاد چھوڑو گے نا تب ذلت مسلط ہو جائے گی, اور جب جہاد کرو گے تو اللہ تمہیں عزتیں عطا فرمائے. اب دیکھنا کیسی عزت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دی. ہمیں مزدور رکھ لیں, ہم آپ کے نوکر, ہم آپ کے ملازم, یہ زمینیں آپ کی, ہم یہاں پہ محنت کریں گے اور جو آمدن ہوگی اس میں ہمارا آپ حصہ مقرر کر دیں, کچھ ہمیں دے دیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. ان کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ جناب محنت تم کرو گے اور پھر تمہیں اس میں سے حصہ دیا جائے گا. انشاءاللہ یہیں سے ہم اگلے درس میں آگے بات شروع کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین. الحمد